جنت میں تھا، حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم کا انکار کر دیا. وہ جنت میں تھا تو اسے جنت میں تھا تو اسے جنت سے باہر کر دیا. اور جو لوگ معاذ اللہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے وہ تو اس دنیا میں ہوگا کیا ہوگا. تو انہی کے لیے شعر سنیں، سبق حاصل کرو شیطان چھین لیتا ہے اور ادا کرتے رہو شکر خدا سلمان تم ہر دم. ادا کرتے رہو شکر خدا سلمان تم ہر دم. نہ شکری کرنے والوں سے وہ نعمت چھین لیتا ہے، نہ شکری کرنے والوں سے وہ نعمت چھین لیتا ہے. اپنے کردار کا تو غازی بن جا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں دشت تو دشت رہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. اور مسلمان کی شان تو ایک شاعر کہتا ہے، جب تک رہے گی جان یہ کہتے رہیں گے ہم محمد رسول اللہ. توفیق جس کو دے خدا وہ پائے روشنی. میں نے تو دل جلا کر سر راہ رکھ دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کہتے پیش کریں. پڑھے وہاں سے بلائیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کلام مفتی آدم کے درشان آپ کی سماعت کے والے کرنا مناسب اللہ. تو شم میرے سالت ہے کہیے سبحان اللہ. تو شم میرے سالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو شم میرے سالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو شم میرے سالت ہے کیوں آنکھ ملائی تھی، کیوں آگ لگائی تھی، اب رک چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ. چہرے
بنے میں خانہ ہے رے پاک ہو بے مانا تو شم میرے سہالت ہے اتنا تو کرم کرنا ہے چشم کریمانہ جب جانے لگو پہ وہ تم سامنے آ جانا تو کھاتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شم میرے سہالت ہے آدم تیرا پیزانا تو ماں نبوت ہے میں جانا تو شم میرے سہالت ہے بیدم میری قسمت میں سجدے ہیں سیدھے کے چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا سنگے تیرے جانانا تو سنگے تیرے جانا پہ کرتا ہو جبھی ساری سنگے تیرے جانا پہ کرتا ہو جبھی ساری سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نذرانہ تو شم میرے سہالت ہے سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری کاش رے روشن نوری کئی کا شانہ کاش رے روشن نوری کئی کا شانہ تو شم میرے سہالت آئیے حضرات میں تقریر کرنے کے لیے دعوت سخن لینے جا رہا ہوں جن سے میری مراد مبلغ سنیہ حضرت علامہ مولانا فیضان صاحب قبلہ سے ہے کہ وہ آئیں اور اپنے بہترین انداز سے سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے. آئیے حضرات آنے والے مہمان کا استقبال ویلکم سواگتم نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے کر لیا جائے. زوردار نعرہ لگایا جائے نعرہ تکبیر. یہ زوردار نعرہ ہے. یہ باہر سے آئے ان کو دکھاؤ کہ بیداری کا ثبوت دو.
جذبے کے ساتھ نعرہ لگاؤ. شاعر کہتا ہے حق شیدائی ہے باطل کو کچل ڈالیں گے اور گردش وقت بھی الجھے تو مسل ڈالیں گے اور ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے ہم جس دور کو چاہیں گے بدل ڈالیں گے. ایک شاعر اور کہتا ہے دل تو اب لگتا نہیں ہے وادی کشمیر میں الہی لکھ دے طیبہ کا سفر تقدیر میں اور کیسر و کسرا ٹہل جاتے تھے ایک آواز پر ہے وہ طاقت سنیوں کی نعرے. اسی جذبے کے ساتھ نعرہ لگاؤ. نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلی حضرت نعرے غوث فیضان دالا میاں حضرت علامہ فیضان صاحب قبلہ نعرے تکبیر. ان مصروں کے ساتھ کہ دل میں نفرت ہوتے پر کبھی بد دعا ہوتی نہیں اور سب خفا ہو جائے لیکن ماں خفا ہوتی نہیں. اور ہم نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی ہم نے دیکھا ہے سفر میں روٹی ماں کے ہاتھ کی باسی ہو جاتی ہے لیکن بے مزہ ہوتی نہیں. اور منور رانا کہتے ہیں کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکان آئی میں گھر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی اور اے اندھیرے دیکھ لے کالا ہو گیا ماں نے آنکھیں کھول دی گھر میں اجالا ہو گیا. ممبر نور پر تشریف فرما مقتدر معظم محترم علماء اہل سنت خصوصیت کے ساتھ اولاد رسول اولاد غوث اعظم حضرت سید سلمان میاں صاحب قبلہ سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شفیع المذنبین یا رحمت للعالمین یا امان الخائفین یا منتجہ امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گلرخا شہزادہ گل و قبا امداد کن یلل خوشام دم در کوئے بغداد آمدم رقصم و جوشت بہر مویم صدا امداد کن ہزار بار بشویم رہن زمشک و گلاب خنوز ناوت گفتن کمال بی عدد. احترام خلوص کے ساتھ والہانہ انداز میں تمام لوگ دل جمعی کے ساتھ درود پاک کا تحفہ پیش کر لیں اور تمام لوگ والہانہ انداز میں عشق و مستی کے ساتھ پڑھ کے سنائیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و ملجانا و مأوانا و بارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات جیسا کہ ہمارے محترم
حضرت حافظ قاری جناب ارباز احمد صاحب قبلہ انہوں نے حکم دیا حضرت، اور ہو سکتا ہے شاید کوئی پہچانتا بھی ہو، اب سے کچھ دن پہلے آپ کے یہاں خدمت بھی کر چکا ہوں، چاند مسجد میں نماز پڑھائی ہے، ملاقاتیں ہوئی ہیں الحمدللہ۔ تمام تر لوگوں کو میں نہیں جانتا ہوں، البتہ جن لوگوں سے رابطہ ہے ربط ضبط ہے تو الحمدللہ وہ تمام تر لوگوں کو میں نے اخلاق والا پایا۔ یہ ہے کہ جس بزرگ کی عرس کی محفل ہے وہ الحمدللہ ایک اولاد رسول ہے، سبحان اللہ، قربان جائیے۔ جتنی قسمتوں پر ہم ناز کریں اتنا کم ہے۔ ایک تو الحمدللہ ہم ایک اللہ کے ولی کی محفل میں بیٹھے ہیں، اور پھر یہ کہ وہ اللہ کا ولی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڈلا ہے، یہ اور زیادہ ہمارے لیے خوشی کی اور شادمانی کی بات ہے۔ چند منٹ انشاءاللہ تعالی باتیں کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر اس کے بعد ابھی شاگرد طلب جناب انیس اختر صاحب قبلہ بیٹھے ہیں، اور اپنے رچھا کے بہت سارے احباب ہیں، ان تمام لوگوں کو یہ کہ بات دی گئے ہمیں اور آپ کو سماعت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور جو معاونین ہیں، عرس کراتے ہیں، اس کی کمیٹی کے لوگ ہیں، یا جو بھی اس میں دانے گرمے سخنے کسی بھی طرح سے شرکت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کی شرکتوں کو قبول فرمائے۔ ایک بار اور محبت کے ساتھ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ جیسا کہ ارباز بھائی نے مجھے بتایا کہ لگ بھگ 12 یا 12:30 بجے تک یہ پروگرام چلے گا، بہت اچھا وقت ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب 12 یا 12:30 بجے تک ہم پروگرام ختم کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے انشاءاللہ کچھ نیند بھی ہو جائے گی، اور نیند ہو جائے گی تو فجر کی نماز میں پریشانی نہیں ہوگی۔ سب سے اہم نقطہ ہمارے اور آپ کے لیے یہی ہے کہ ہم نمازوں کی پابندی کرتے رہیں۔ انسان کی زندگی کا جو محصل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، حکم دیا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، بے شک ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو رب کی عبادت اشد ضروری ہے۔ تو میں بہت تھوڑے سے وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ جو سہولیت سے محسوس ہوگی، منقبت شریف کے 2-3 شعر پڑھوں گا، اچھی آواز میں میرے بعد آپ سن لینا، اس سے پہلے بھی آپ نے سن لیا، بڑی اچھی مترنم آواز تھی ہمارے بھائی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز میں اور برکتیں پیدا فرمائے۔ میں 2-3 شعر پڑھتا ہوں منقبت غوث اعظم کے، اس کے بعد انشاءاللہ چند باتیں کروں گا۔ بڑی مشہور منقبت ہے، آپ حضرات نے 12 سنی ہوگی۔ پار پیڑے کو لگا دیتے ہیں غوث اعظم، اگر سچی بات ہے مجھے بھی کہنے کا اتنا حق تو ضرور ہے، کم سے کم آپ سبحان اللہ کہہ رہے، ملاحظہ فرمائیں، پار پیڑے کو لگا دیتے ہیں غوث اعظم، اور ڈوبی کشتی کو ترا دیتے ہیں غوث اعظم، جو کوئی قبر میں گھبراتا ہے نام لے گا، جو کوئی قبر، مستی میں سن لیں آپ، مستی میں سن لیں، تھپکیاں دے کے سلا دیتے ہیں غوث اعظم، اور بہت سی کرامتیں غوث اعظم کی آپ نے سنی ہے۔ ایک کرامت اور مشہور ہے، نہ جانے کتنے چوروں کو آپ نے ولی بنا دیا ہے، ملاحظہ فرمائیں، چور چوری کرے ابدال کا رتبہ پائے، چور چوری کرے ابدال کا رتبہ پائے، چور چوری کرے ابدال کا رتبہ پائے، ارے شان بندے کی بڑھا دیتے ہیں غوث اعظم،
ہے جب میں چاہتا ہوں لوگ میرا ذکر کرتے ہیں. اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. ایک شعر دیکھیں آپ حضرات, فرماتے ہیں شاعر کہ میرے آقا کی ہی مٹھی میں ہے عالم کے قلوب. قلب کی جمع ہے, قلب کہتے ہیں دل کو. فرماتے ہیں میرے آقا کی ہی مٹھی میں ہے عالم کے قلوب. اور یہ کیا ہوا؟ شیخ تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں. سرکار غوث اعظم جمعہ کا دن تھا, مسجد میں گئے نماز پڑھانے کے لیے. ایک خادم آپ کے ساتھ تھے, جا رہے تھے تو جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو جامع مسجد بہت بڑی وسیع مسجد تھی. جب اندر داخل ہوئے تو ایک دم لوگوں نے دیکھا کہ غوث اعظم تشریف لے آئے تو لوگ دوڑنے لگے. سرکار غوث اعظم سے کوئی مسافہ کر رہا ہے, کوئی معانقت کی کوشش کر رہا ہے, کوئی دامن سے لپٹ رہا ہے, کوئی دست بوسی کر رہا ہے, کوئی قدم بوسی کر رہا ہے. تو جو آپ کے ساتھ خادم تھے ان کے دل میں کوئی الجھن پیدا ہوئی اور انہوں نے سوچا کہ عجیب بات ہے, لوگ اتنے گھمسان کر رہے ہیں, کیا اچھا ہوتا کہ لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہتے اور غوث اعظم کو راستہ مل جاتا, آپ منبر تک پہنچ جاتے. ابھی یہ سوچا ہی تھا, اچانک بھیڑ چھٹ گئی, لوگ جہاں تھے وہیں رہ گئے. اب کوئی توجہ نہیں کر رہا ہے غوث اعظم کے بارے میں, کوئی دوڑ نہیں رہا ہے, کوئی مسافہ نہیں کر رہا ہے, کوئی معانقہ نہیں کر رہا ہے, کوئی آگے بڑھ کر کے کوئی قدم بوسی نہیں کر رہا ہے. ایک دو سفر کراس کی, پھر آپ کے خادم کے دل میں آیا کہ یار وہ سما بہت اچھا تھا جب غوث اعظم آئے تو لوگ مسافہ کرنے لگے, ایک دم ان کی طرف دوڑنے لگے, کتنا اچھا لگ رہا تھا اور کیا اچھا سہانا سما تھا. غوث اعظم سرکار کی عزت لوگ کر رہے تھے, دستبوسی کر رہے تھے. پھر کیا دیکھ رہے ہیں کہ اچانک پھر لوگ دوڑنے لگے. الغرض یہ نماز ختم ہوئی اور اس کے بعد غوث اعظم سرکار سے ان خادم نے عرض کیا حضور یہ کیا معاملہ تھا؟ میرے دل میں خیال آیا. خاموش ہو جاؤ, چپ ہو, سنو. تمہارے دل میں جو خیال آیا وہ میں نے جان لیا. جب ہم داخل ہوئے تھے تو تمہارے دل میں خیال آیا, جب لوگوں کی بھیڑ امڑی تو تمہارے دل میں خیال آیا کہ کاش ایسا ہوتا کہ لوگ نہیں دوڑتے, لوگ اپنی جگہ بیٹھے رہتے, غوث اعظم کو راستہ مل جاتا, عبد القادر جیلانی آگے تشریف لے جاتے تو لوگ بیٹھ گئے. پھر تمہارے دل میں خیال آیا کہ کیا اچھا ہوتا کہ پہلے والا منظر سامنے آ جاتا, لوگ پھر آنے لگے. تم جانتے نہیں ہو, تمہیں معلوم نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسا پاور دیا ہے, ایسا اختیار دیا ہے, لوگوں کا دل میری مٹھی میں ہے. جب میں چاہتا ہوں اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہوں اور جب چاہتا ہوں اپنی طرف سے پھیر دیتا ہوں. یہ شان ہے غوث اعظم کی. تو شاعر کہتے ہیں میرے آقا کی مٹھی میں ہے عالم کے قلوب. میرے آقا کی مٹھی میں ہے عالم کے قلوب. ہم لوگوں کو ہنسا دیتے ہیں غوث اعظم. ہم لوگوں کو ہنسا دیتے ہیں غوث اعظم. اور غوث اعظم کی حمایت کیا ہے آپ کا؟ اگر کسی کی رہنمائی کرنے پر آ جائے, حمایت کرنے اگر کسی کی تو کس انداز میں کرتے ہیں؟ شعر میں ملاحظہ فرمائیں. پار پہ کو لگا دیتے ہیں غوث اعظم اور باخدا ایسی حمایت نہیں دیکھی نہ سنی.
अलैहिस्सलाम। حضرات میں نے آیت کریمہ قرآن عظیم کی آیت کریمہ کا تلاوت کر کے اپنے آپ کو شرف کیا، شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ انہیں حزن و ملال ہوتا ہے، وہ کبھی غمگین نہیں ہوتے ہیں۔ آج ہم اور آپ ایک اللہ والے کی عرس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سی دیر کی باتیں ہیں لیکن ذہن نشین کر لیجیے، کانوں سر کے کانوں سے کم دل کے کانوں سے زیادہ سنیے، تھوڑی دیر کی باتیں۔ ہم اور آپ ایک عرس میں آئے ہوئے ہیں، یہی ہے نا، سب کیا کہتے ہیں اس کو؟ عرس کہتے ہیں نا۔ ایک اللہ والے کے تاریخ مثال کو ہم عرس کہتے ہیں۔ علماء یہاں پہ شریف فرمائے، میں ایک تھوڑی سی نکتے کی بات کرنا چاہوں گا۔ عرس کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ لغت میں دیکھیں گے تو عرس کا معنی ہوتا ہے خوشی کا۔ یہی وجہ ہے کہ جب شادی بیاہ کا موقع ہوتا ہے اور شادی کی اگر پہلی رات ہوتی ہے دلہا دلہن کے لیے، تو اس رات کو ان کے لیے اتنا بابرکت اللہ فرما دیتا ہے کہ اس کا نام شب عروسی رکھا گیا، خوشی کی رات، ملن کی رات، خوشی کی رات۔ لیکن ایک بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں، دنیا کا ہر سنی مسلمان کہتا ہے، اگر کوئی اللہ والا کہیں انتقال کر جاتا ہے، اس کے ایک سال گزرنے پر ہم جو فاتحہ خوانی کرتے ہیں، ہم جو میلاد خوانی کرتے ہیں، ہم جو درود پڑھتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کا نظر و نیاز کا ثواب ایک اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں، لیکن اس کا نام تو عرس رکھتے ہیں۔ فلاں صاحب کا عرس ہے، دادا میاں کا عرس ہے، اعلیٰ حضرت کا عرس ہے، حضور مفتی اعظم ہند کا عرس ہے، خواجہ پاک کا عرس ہے، مخدوم پاک کا عرس ہے۔ یہ تمام عرس کی محفلیں کیوں سجائی گئی اور اس کا نام عرس کیوں رکھا گیا، جبکہ اس کا لغوی معنی تو خوشی کا ہے؟ اور آپ مجھے بتائیے، میں آپ سے اگر سوال کروں، ہمارے اور آپ کے گھر میں بھی یہ معاملات ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی انتقال ہوتے ہیں، آپ کے گھر میں بھی انتقال ہوتے ہیں، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کانسیپٹ ہے، یہ قانون ہے اور قانون عطا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے۔ دنیا میں اختلافات ہوتے ہیں، ہر چیز پر لوگوں نے اختلاف کر دیے، لیکن موت میں، موت کے بارے میں آج تک کسی مائی کے لال نے اختلاف نہ کیا اور صبح قیامت تک کوئی اختلاف نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت پر حق ہے، چاہے وہ کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، چکرانی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، لیکن جس سے بھی آپ پوچھیں گے، جو ذی شعور ہے، جو انسانی مخلوقات ہے، اس سے آپ پوچھیں گے، ہر شخص یہ جواب دے گا کہ ہاں مرنا تو بھیا ہے، موت تو آنی ہی آنی ہے، ایک دن دنیا سے جانا ہی جانا ہے۔ تو موت ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے، کسی کے انتقال پر، کسی کی موت پر ہم لوگ آنسو بہاتے ہیں کہ خوشی مناتے ہیں؟ آنسو بہاتے ہیں کہ خوشی مناتے ہیں؟ آنسو بہاتے ہیں جب ہمارا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ باپ جاتا ہے تو بیٹا ملال کرتا ہے، بیٹا رخصت ہوتا ہے تو باپ کی آنکھوں میں آنسو بھراتے ہیں۔ اگر کوئی عزیز رخصت ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھراتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے، جیسے جیسے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے، جیسے ان کی حیثیت ہوتی ہے، اس اعتبار سے لوگ اسے یاد کرتے ہیں۔ کوئی برا شخص ہے، آیا، انتقال ہوا، دنیا سے چلا گیا، 2-4 دن تذکرہ ہوا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی اللہ والا چلا جاتا ہے، کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ انتقال کر جاتا ہے، تو برس تک لوگ اسے یاد رکھتے ہیں۔ اپنے تو اپنے، بیگانے اس کو یاد رکھتے ہیں اور بیگانے کس انداز میں یاد رکھتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہمارا اور آپ کا جو صاحب مزار ہے، بتائیے کہ بلڈ ریلیشن ہے، کوئی خونی رشتہ ہے؟ نہیں ہے۔ اگر رشتہ ہے تو کیا ہے؟ رشتہ ہے تو صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا محبوب بندہ بنا دیا ہے اور ہم ان کی بارگاہ میں اس لیے آتے ہیں، جب یہ اللہ کے قریب ہیں تو یہ ہمیں بھی اللہ کے قریب کر دیں گے۔ میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو عرس کی بات میں نے چھیڑی ہے، یہ نقطہ اپنے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں۔ ہم ان محفلوں کو عرس کی محفل کیوں کہتے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟
تو اس کی وجہ بتا کر کے میں اپنی باتوں کو سمیٹنا چاہوں گا. آپ حضرات درود پاک پڑھتے رہیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا و مولانا مبارک وسلم. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں وقت کا بہت پابند ہوں، اس لیے میں موبائل اپنے ساتھ رکھتا ہوں سامنے تاکہ وقت میرا زیادہ نہ ہو جائے. جتنا وقت ہے جتنا مجھے دیا گیا ہے اتنے انشاءاللہ میں اپنی باتیں سمیٹنے کی کوشش کروں گا. اور سب کیوں کہتے ہیں؟ بات صرف یہ ہے، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہمارے دل میں حزن و ملال ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، ہمارے دل میں تکلیفیں ہوتی ہیں، آنسو نکلتے ہیں، تو ہم اس وقت میں کیا شادیانے بجاتے ہیں؟ نہیں. ہم کیا اس وقت میں خوشی کی محفلیں سجاتے ہیں؟ نہیں. پھر یہ آخر کیوں؟ ایک سال اگر ہمارے اور آپ میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، سب جانتے ہیں امام صاحب کے پاس گئے، آج ابا جی کی برسی ہے، آج ہماری والدہ کی برسی ہے، آج بہن کی برسی ہے، آج ماموں کی برسی ہے، آج ہمارے فلاں کی برسی ہے، ذرا امام صاحب چلیے فاتحہ کر دیجیے، امام صاحب ذرا بچوں کو بھیج دیجیے قرآن خوانی کرانا ہے. آج کیا ہے؟ ماں کی برسی ہے. سب یہی کہتے ہیں، لیکن جب کسی اللہ والے کا کہ برسی آتی ہے، جب حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کی برسی آتی ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ ان کی برسی ہے، بلکہ سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ ہوتا ہے، سید صاحب کا عرس آ گیا ہے، حضرت کا عرس آ گیا ہے. کیوں کہہ رہے ہو؟ جب ہم اپنے لیے نہیں کہتے، ہم اپنے گھر والوں کے لیے عرس نہیں کہتے تو ان کے لیے ہم عرس کیوں کہتے ہیں؟ بس یہی ایک تھوڑا سا فرق ہے جو ہمارے سمجھ میں آتا ہے، کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے. بس یہی تھوڑا سا فرق ہے. سب ایک سے نہیں ہوا کرتے ہیں، سب برابر نہیں ہوا کرتے ہیں. ہم ضرور کہیں نہ کہیں تقابل ضرور ہے، کہیں نہ کہیں ہم پلہ ضرور ہے، کہیں نہ کہیں اس میں وزن عدم وزن ضرور ہے. کوئی ہلکا ہے کوئی بھاری ہے، ہر شخص برابر نہیں ہے، ہر شخص ایک سا نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم گناہگار ٹھہرے، ہم سیاہ کار ٹھہرے، ہم پکے دار ٹھہرے، ہم تو وہ ہیں کہ نمازیں ہوتی رہتی ہیں. فجر ہوئی معلوم نہیں کب ہو گئی، ظہر ہوئی معلوم نہیں کب ہو گئی، عصر کی نماز کا پتہ نہیں، مغرب و عشاء کا ہمیں پتہ نہیں ہے. لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے ہمیں یہ معلوم نہیں ہے. حسن سلوک ہمارے اندر نہیں ہے، حسن اخلاق ہمارے اندر نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ہمیں سب قاصر ہیں. جب ہماری موت ہوگی تو کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ حضرت جنت میں جا رہے ہیں؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. ہمارے اعمال کے اعتبار سے جیسا عمل ہم کریں گے اس اعتبار سے اللہ جزا عطا فرمائے گا. کام تو ہم نے زندہ کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے. اللہ تعالیٰ حضرت نے فرمایا تھا نا، کام زندہ کے لیے اور ہمیں شوق گلزار ہے. کیا ہونا ہے میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں؟ آپ یہ مت سمجھیے یہاں جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک لائی گرانے برابر اگر یہاں سے چھائی کی ہے تو وہاں پر دیکھو گے، اور ایک لائی گرانے برابر اگر برائی کی ہے تو بھی وہاں دیکھو گے. یہ مت سمجھ لینا دنیا میں رہنے کے بعد کہ ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، ہمیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. یہ مت اس ارادے میں مت لینا، اس بھول میں مت لینا، بلکہ ایک ایک سانس کا تمہارا حساب و کتاب کر دیا جائے گا. ایک ایک ذرے کا کل قیامت میں حساب و کتاب ہوگا. اور یہ بھی وہاں نہیں ہوگا. آج دنیا میں ایک دوسرے کے حامی و مددگار آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ناصر آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے لوگ مدد کرتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہا ہے، میرا اور تمہارا رب فرما رہا ہے اور قرآن میں فرما رہا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ. کل قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ہر شخص کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا ہوگا. اس کی بات چل رہی تھی، ہم گناہگار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ مرنے کے بعد ہمارا کیا حشر ہوگا. ہم نہیں جانتے ہمارے باپ کا مرنے کے بعد کیا حشر ہوگا. ہم نہیں جانتے ہمارے چچا تایا بچوں کا مرنے کے بعد کیا حشر ہوگا. لیکن جب ایک اللہ والا دنیا سے انتقال کرتا ہے، جب ایک اللہ کا نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے، تو میرے بھائیوں ہم قرآن کی روشنی میں یہ بات کہہ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نفس کے تعلق سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف پلٹ جا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی فادخلی جنتی. اللہ کے نیک بندوں کے لیے ایک اعلان عام ہے، اے میرے متقین بندے، اے میرے نیکوکار بندوں، اے میرے صالحین بندوں، سنو
میں داخل. یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کا ولی، جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھائی وہ اللہ کا ولی ہے، جو اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، جو متقی پرہیزگار ہے، آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے وہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اس کے علاوہ جو اولیاء اکرام کی شناخت ہے، جو اولیاء اکرام کی پہچان ہے، وہ ایک دوسری آیت کریمہ کا ایک جز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاءهم الا المتقون، بے شک اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے. پہچان بتا دی گئی، اللہ کے ولی وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سید عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی پوری زندگی اصول شرع پر قائم رہے، شریعت کے دائرے میں زندگی گزاری، اللہ و رسول کے فرامین پر عمل کرتے رہے. اسی کا نام خشیت ربانی ہے، اسی کا نام تو اللہ سے ڈرنا ہے. اب جو اس قانون کے ساتھ اس اعتبار سے اپنی زندگی گزار کے جائے گا تو ہمیں معلوم ہے الحمدللہ کہ اللہ کا یہ نیک بندہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کبھی بدلتا نہیں ہے، اللہ خود ارشاد فرماتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام بدلتا نہیں ہے. اور اللہ کا یہ قانون ہے جو ایک اطمینان والی جان ہوتی ہے، جو متقین پرہیزگار ہیں، جو مطمئن رہتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، اللہ کے کاموں پر شاکر رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں خوشخبری سناتا ہے کہ آجا اطمینان کے ساتھ، آجا اس حال میں کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے، تو اپنے رب سے راضی ہے، اللہ کی جنت میں داخل ہو جا اللہ کے بندوں بندوں. یہ ہے. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ہم اور آپ دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تھوڑی سی، اصل میں جب تک کہ یہ کامن باتیں میں نہیں کروں گا تب تک ہو سکتا ہے کہ سمجھ میں نہ آئے. ہم اور آپ زندگی گزارتے ہیں، یہ بتائیے بہت ساری ہماری اولاد کی خواہشات ہوتی ہیں. بھائی ایسا نہیں ہے کہ ہر خواہش غلط ہے، بہت سی نیک خواہشات ہیں. آپ کی تمنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مکہ شریف دکھا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ روضہ رسول کی زیارت کرا دے. یہ نیک خواہش ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تمنا ہے کہ نہیں ہے آپ کی؟ چلیے تھوڑا دنیاوی معاملات میں آتے ہیں. ہماری آپ کی خواہش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرا مکان بنوا دے، چھت سر پہ نہیں ہے، یا اللہ مکان بنوا دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا مکان بنوا دے تو مجھے یہ بتائیے اس بات پر آپ کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور یہ ہوتا ہے جس کا مکان بنتا ہے، ہم دیکھتے ہیں میلادیں پڑھتے ہیں، قرآن خوانی کرتے ہیں. مکان بنوانے کے بعد سب سے پہلے حضرت اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہے، میرا مکان بن گیا، میرے سر پر چھت آ گئی، لہذا آئیے اور رب کا قرآن میرے گھر میں پڑھیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کا ذکر لوگ کرتے ہیں، اللہ و رسول کا تذکرہ کیا جاتا ہے، رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے قرآن خوانیاں لوگ کرتے ہیں. اس سے مطلب کیا نکلا؟ اس سے بات واضح یہ ہوئی کہ اگر ہمیں کوئی خوشی مل جائے، ہماری تمنا اگر پوری ہو جائے تو ہمیں دلی فرحت مسرت ہوتی ہے، ہمیں خوشی ملتی ہے. لیکن ہماری تمنائیں کچھ اور ہیں، اللہ والوں کی تمنائیں کچھ اور ہیں. ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں گاڑی مل جائے، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا مکان اچھا بن جائے، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہماری زمین مل جائے، ہماری خواہش ہوتی ہے ہمیں دولت کا ڈھیر مل جائے. لیکن میرے بھائیوں، اللہ والوں کی بھی خواہشیں ہوتی ہیں، اللہ والوں کی بھی تمنائیں ہوتی ہیں. جب ہم اپنی تمنا کو پورا ہونے کے بعد خوش ہوتے ہیں تو اگر اللہ والے کی کسی کی تمنا پوری ہوگی تو وہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی وہ بھی تو خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ وہ بھی خوش ہوگا، ہم بھی خوش ہوتے ہیں. لیکن دونوں میں فرق ہے، ہم دنیا کی دولت کے پانے پر خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ والے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے، یہ اللہ کے نیک بندے، یہ صالحین کی جماعت، یہ متقین کی جماعت، یہ پرہیزگاروں کی جماعت، یہ کس بات سے خوش ہوتی ہے؟ اس کا صرف ایک ہی تمنا ہوتی ہے، اس جماعت کی صرف ایک ہی آرزو ہوتی ہے، اس جماعت کی صرف ایک ہی تمنا ہوتی ہے، ایک ہی خواہش ہوتی ہے. اور وہ تمنا کیا ہے؟ وہ تمنا ہے دیدار مصطفیٰ، اللہ کے محبوب کا دیدار ہو جائے، اللہ کے محبوب کا دیدار ہو جائے. اسی تمنا میں جیتے رہتے ہیں، پوری زندگی گزر جاتی ہے. یا رسول اللہ دیدار فرما دیجیے، یا رسول اللہ دیدار کرا دیجیے، تمہارے دیدار کا مشتاق ہوں، تمہارا دیدار کرنا چاہتا ہوں. یا رسول اللہ آپ کا جلوہ جہاں کو دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگوں کو خواب میں زیارت ہو جاتی ہے لیکن کسی کو نہیں ہوتی ہے. پوری زندگی اسی تمنا میں، اسی خواہش میں، اسی آرزو میں تڑپتا رہتا ہے،
کا دیدار ہو جاتا ہے، مدینے والے آقا کی زیارت ہو جاتی ہے، تو جب انہیں یہ دائمی خوشی ملتی ہے، یہ مبارک لمحہ جب ان کے سامنے ہوتا ہے، اس سے بڑی خوشی انہیں اور کوئی میسر نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے ان کے انتقال پر ان کے 1 سال کے بعد جو ہم فاتحہ کرتے ہیں اسے برسی نہیں بلکہ عرس سے تعبیر کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب قبر میں پہنچے تو انہیں دائمی خوشی حاصل، سب سے بڑی خوشی تو انہیں قبر میں جانے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ عاصی فرماتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں عاصی، آج کی رات ہے اس گل سے ملاقات، آج تو پھولے نہ سمائیں گے، آج کی رات ہے اس گل سے ملاقات کی رات۔ میرے عزیز دین ایمانی بھائیو، بہت تھوڑا سا وقت باقی ہے، ہم ایک اللہ والے کی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اپنی بات سے زیادہ پھرنا نہیں چاہتا ہوں۔ آئیے ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں، اختیار اور پاور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرماتا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، بہت سی باتیں کرنے کے لیے ہیں لیکن بہت ساری باتیں ہو نہیں سکتی ہیں۔ ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملک ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، جس سے چاہے چھین لے، جس سے چاہے عزت دے، جس سے چاہے ذلیل کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ ہر ممکن شے پہ قادر ہے۔ تو یہ بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب سب کچھ کر سکتا ہے تو کیا کسی اپنے نیک بندے کو یہ اختیار نہیں عطا فرما سکتا کہ ان کی زبان سے جو نکل جائے اللہ اسے پورا نہیں کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے، بالکل۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں اس یہ دلیل ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے جو چاہتا ہے کروا لیتا ہے۔ اور ایک چیز آپ کو بتا دوں، یہ بھی خیال رہے، یہ بھی یاد رہے، بہت سارے لوگ ہیں جو اعتراضات بھی ہوتے ہیں، حالانکہ اور یہاں تو بہت سارے اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم ایسا نہیں ہے کہ جو باتیں اصولی ہیں اس کو نہیں مانیں، جو باتیں اصولی ہیں الحمدللہ ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہم یہی مانتے ہیں اللہ والے بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اللہ والے بھی اسی چیز کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ والے بھی وہی چیز عطا فرماتے ہیں جس میں اللہ کی مرضی شامل ہوتی ہے۔ بغیر مرضی مولا کے کچھ نہیں ہو سکتا ہے، بغیر مرضی مولا کے وہ کچھ نہیں کرتے ہیں۔ جب وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہاں ہم آپ کی بارگاہ میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کوئی رہنمائی، ہماری رہنمائی فرمائی، ہم کسی اللہ والے کے مزار پہ یا کسی اللہ والے کے دربار میں چلے گئے، اب اللہ والا تو اللہ والا ہوتا ہے نا، اللہ والے کی شان تو یہ ہے کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کا تقدیر دیکھی۔ ایک وہ شعر ہے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، تو اللہ والے اگر کسی کوئی چیز دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ چیز پڑھنی ہو تو ہمیں روشنی چاہیے، اور ایک روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ہمیں دو روشنیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آنکھ میں بینا ہونا چاہیے، آنکھ میں بھی روشنی ہونا چاہیے، اور ساتھ ساتھ سورج کی روشنی یا بلب کی روشنی بھی ہونا چاہیے۔ ہم اگر رات کو کوئی کتاب پڑھیں گے تو بلب کی روشنی ہونا چاہیے، اور اگر ہم دن میں کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو سورج کی روشنی ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ والوں کا عجیب معاملہ ہے، جب یہ کوئی چیز پڑھنا چاہتے ہیں، کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو مراقبہ کر لیتے ہیں، گردن جھکا لیتے ہیں، اور جب گردن جھکاتے ہیں تو عرش مولا دیکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا ہے، اور بہت اختیارات، چونکہ یہ اللہ کے اتنے قریب بن جاتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، جب اللہ کے کوئی بندہ نیک بندہ عبادات کے ذریعے، نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے، بظاہر تو زبان ایک اللہ والے کی ہوتی ہے لیکن اس پر کلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا اتقوا فراست المومن انه ينظر بنور اللہ، مومن کی دانائی سے، مومن کی فہم و فراست سے ڈرو، اس لیے کہ وہ اللہ کے نور
سے دیکھتا ہے، اور جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ یقیناً بہت دور سے دیکھ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مقام عطا فرمائے، ایسی منزلیت عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم، تھوڑی سی بات کر لیتے سرکار غوث اعظم کی، بس یہی باتیں کہہ کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم بزرگ ہیں، سلسلہ قادریہ کے امام ہیں، شیخ المشائخ ہیں، فرد الافراد ہیں، غوث الاغواث ہیں۔ کیا شان ہے آپ کی، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں، آپ کی شان و عظمت کو دیکھ کر کے ارشاد فرمایا تھا، واہ کیا مرتبہ، اے غوث ہے بھلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آگے وہ ہے اولیاء مانتے ہیں آگے وہ ہے طلبہ تیرا۔ یہ شان ہے۔ اور ایک شعر میں فرماتے ہیں، دوسری منقبت کا ایک شعر ہے، بندہ قادر کا ہے، بندہ غور سے سنیں، بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، بندہ قادر کا ہے۔ یقین جانیے اعلیٰ حضرت کی شاعری ہے، جو لوگ موضوع بات کرتے ہیں وہ یقیناً تھوڑا سا پڑھ لیں، صرف تھوڑا سا پڑھ لیں، اعلیٰ حضرت کے قریب ہو جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر محبت کے ساتھ پڑھ لیا تو دیوانے ہو جائیں گے۔ میرے امام فرماتے ہیں، بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر۔ تھوڑی سی باتیں بتا دیں، اس میں مزہ آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بندہ قادر کا ہے۔ دیکھیے جو بہت سارے شرک کے خطبے لگتے ہیں، تمام دروازے بند کر دیا اعلیٰ حضرت نے۔ کیا فرمایا؟ بندہ ہے، بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام اس کا ہے، صفاتی نام قادر۔ کیا نام اس کا؟ قادر، جس کا معنی ہوتا ہے قدرت رکھنے والا، غلبہ رکھنے والا، تسلط والا، حکومت والا، عظمت والا، مقام والا، جاؤ حشمت والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے یہ صفاتی نام قادر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قادر مطلق ہے، اس قادر مطلق نے اپنے بندے جس کا نام عبد القادر ہے، کیا ہے؟ عبد القادر، غوث اعظم سرکار کی طرف اشارہ ہے، عبد القادر اس کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، اس قادر مطلق نے اپنے بندے عبد القادر کو بھی قادر بنا کر کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کر کے بھیجا ہے؟ قادر بنا کر کے بھیجا ہے۔ یعنی غوث اعظم کو بھی حکومت عطا فرمائی ہے، غوث اعظم کو بھی غلبہ عطا فرمایا ہے، غوث اعظم کو بھی تسلط عطا فرمایا ہے۔ اور کیسا تسلط عطا فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں دوسرے مصرے میں، سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر۔ یعنی جو ظاہری امور ہیں یہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے، اور جو باطنی امور ہیں یہ اس پر بھی غلبہ رکھتا ہے، اس پر بھی تسلط رکھتا ہے۔ بس ایک ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں بہت سارے لوگ آتے تھے وعظ سننے کے لیے، اور آپ کی بات کی محفل میں آج تو یہاں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہماری ہیما نصیبی نہیں تو اور کیا ہے، یہ ہمارے قوم کی اس وقت میں کہتا ہوں عالمیہ نہیں تو اور کیا ہے۔ آج اگر یہاں کوئی ڈرامے کی محفلیں ہوتی تو یہاں پاؤں رکھنے کو جگہ نہ ہوتی، لیکن اللہ و رسول کا ذکر ہو رہا ہے، غوث اعظم کا ذکر ہو رہا ہے، اولیاء اکرام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں تعداد کتنی زیادہ ہے۔ اچھا ایک چیز اور سنیں، اتنی تعداد پر آپ مایوس نہ ہو، کیوں؟ اس لیے یہ ہماری تاریخ نہیں ہے۔ چلو دیکھو بدر کے میدان میں ایک طرف 1000 ہے اور دوسری طرف 313۔ دیکھا نہیں کربلا میں ایک طرف 22,000 کا لشکر چرار ہے اور ایک طرف 72 نفوس قدسیہ ہے۔ ہماری تاریخ یہی رہی ہے، ہمارا معاملہ یہ رہا ہے، ہمارے اسلاف کی تاریخ یہی رہی ہے۔ انسان یعنی ہر زمانے میں، ہر دور میں، ہر وقت میں مسلمانوں کی تعداد کم رہی، ان کو سننے والوں کی بھی تعدادیں بڑی کم رہی ہیں۔ جیسا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مثال ہے، اس پر آپ رنجیدہ خاطر نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالی اگر کبھی آوازیں اٹھتی ہیں تو ایک شعر ہی کافی ہوا کرتا ہے، ایک شعر آواز اٹھاتا ہے، پورا جنگ پھر اس کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ غوث اعظم سرکار کی بارگاہ میں ہزارہ
था, कई कई जनाजे निकलते थे। भैया बस खत्म कर रहे हैं, आप परेशान ना हो। कई कई जनाजे निकलते थे सरकार गौसे आजम की महफिल से, ऐसी दिक्कत तारी होती थी, ऐसी जज्बाती कैफियत हो जाती थी। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा अपने चंद अहबाब के साथ बैठे हुए कुछ शरीयत की बातें बता रहे थे। अचानक एक चीज आपके महफिल से ऊपर से उड़ी, जिसकी सनसनाहट से, जिसकी आवाज से थोड़ा खलबशार हुआ, और जब खलबशार हुआ तो जो सामाईन बैठे हुए थे उनको बड़ी कोप गुजरी, उन्हें तकलीफ हुई। और जब ये मंजर गौसे आजम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने देखा तो गौसे आजम सरकार ने हवा को हुक्म दिया, इरशाद फरमाया, ऐ हवा इस चीज के सर को काट दे। इतना जुमला इरशाद फरमाना था कि वो चीज जो अभी हवा में परवाज कर रही थी, आने वाहिद में जमीन पर तड़पती हुई नजर। आपने अपनी बात को खत्म किया, बात को खत्म करने के बाद हाथ फेरा और उम्र फरमाया, चीज वापस उड़ करके अपनी जगह चली गई। सुभान अल्लाह, ये शान है गौसे आजम सरकार की। और ये ना समझे ये हवाई फैल कर रहा हूँ, बहजतुल असरार किताब है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये सिर्फ ज़ाहिर की सिर्फ एक मिसाल मैंने आपको दी है, ऐसी सैकड़ों मिसालें वाक़यात मौजूद हैं। एक मरतबा क्या हुआ, एक खलीफा मुस्तंजब बिल्लाह था, बादशाह था, उस जमाने का खलीफा मुस्तंजब बिल्लाह। जल्दी जल्दी सुन ले, ये अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, ताकि इसी इस्लाम में मेरी बात भी खत्म हो जाए। सरकार गौसे आजम की बारगाह में वो एक मर्तबा आया और उसने अशरफियों की थैलियां अपने हाथ में उठा रखी थी और आकर के नजर पेश करने लगा, हुजूर ये मैं आपकी बारगाह में पेश करना चाहता हूँ, इसे कबूल फरमा लीजिए। क्योंकि गौसे आजम को दिलों के हालात जानते हैं, गौसे आजम को सब कुछ रोशन था, इसीलिए आपको रोशन ज़मीर कहा जाता है। सरकार गौसे आजम ने इनकार फरमा दिया, कहा नहीं ये मुझे कबूल नहीं कर सकता, इसको वापस ले जाओ। बहुत इसरार किया बादशाह ने, फिर जब आपने कबूल किया और जब उन अशरफियों को थैलियों को अपने हाथ में लिया और हाथ में लेने के बाद जलाल के आलम में उन दोनों थैलियों को दोनों हाथों में लेकर के जब निचोड़ना शुरू किया, उन अशरफियों का खून भर करके बहने लगा। अल्लाह अकबर। हजरत गौसे आजम फरमाते हैं कि अगर मुझे गौसे आजम ने इरशाद फरमाया, अगर मुझे नस्ल रसूलुल्लाह यानी औलाद रसूलुल्लाह का अगर पास और लिहाज ना होता तो मैं इतना खून बहाता कि तेरे महल तक पहुंच जाता। ये सिर्फ जाहिर है। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीइना व मनजाना व मौलाना व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह अलैहि सलातु व सलाम। हेलो हेलो। तो ये सिर्रे जाहिर बंदा कादिर का, ये शेर याद रखें, बंदा कादिर का है, कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे जाहिर भी है, बातिन भी है अब्दुल कादिर। ये सिर्रे जाहिर की दो मिसालें हुई, हालांकि अभी बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो पेश की जा सकती हैं, लेकिन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। सिर्रे जाहिर आपने सुन लिया, सिर्रे बातिन क्या होता है, सिर्रे बातिन क्या है, बस इसकी एक मिसाल लेकर के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। सिर्रे बातिन क्या है ये भी थोड़ा सा आप ज़हन में रखिए, और इसकी भी एक मिसाल आप सुन लीजिए। बगदाद शरीफ में आपके शागिर्दों में एक शागिर्द गुजरे हैं जिसका नाम है हजरत हसन बिन तनतना। क्या नाम है, याद कर लें, हजरत हसन बिन तनतना रज़ी अल्लाह तआला। ये फरमाते हैं, इनकी रिवायत बहजतुल असरार में मौजूद है, ये फरमाते हैं कि मैं गौसे आजम सरकार की बारगाह में अक्सर ये सोच करके जागा करता था कि गौसे आजम को रात के कब किस वक्त में क्या जाने को उसकी हाजत पेश आ जाए, कब तहज्जुद पढ़ने की जरूरत पेश आ जाए, कब नफ्ल पढ़ने की जरूरत पेश आ जाए, कब गौसे आजम वुज़ू के लिए पानी मांग लें। तो इस ख्याल से मैं रात को अक्सर जागा करता था। मैंने क्या देखा, एक मरतबा सर्दी की लंबी रातों में गौसे आजम सरकार अपने बिस्तर से उठे, और जब बिस्तर से उठे, गौर से सुने, बिस्तर से उठे तो गौसे आजम सरकार के वो खलीफा, गौसे आजम के वो शागिर्द जिनका नाम हजरत हसन बिन तनतना है, वो फरमाते हैं कि मैं इस गरज से लोटा लेकर के आगे बढ़ा कि शायद गौसे आजम को वुज़ू की हाजत, नफल पढ़ना चाहते होंगे, तहज्जुद का वक्त हो गया है, हो सकता है तहज्जुद पढ़ना चाहें, मैंने पानी का लोटा देना चाहा, लेकिन गौसे आजम ने कुछ ना फरमाया, कुछ ना बोले, दरवाजे से बाहर हो गए। हजरत हसन कहते हैं कि मैं भी दरवाजे से बाहर हो गया, और जब बाहर हुआ तो मैंने क्या देखा,
کہ آپ اپنے مدرسے کی طرف جا رہے ہیں، مدرسے کا دروازہ آپ کے لیے خود بخود کھل گیا، اور جب دروازہ کھلا لیکن مدرسے میں آپ ٹھہرے نہیں، باہر نکل گئے۔ میں نے کیا دیکھا کہ باہر اب آپ جنگل کا راستہ لے رہے ہیں، باہر آپ دروازے کا راستہ لے رہے ہیں، جو شہر کا مین دروازہ تھا، جو شہر کا مین گیٹ تھا، آپ اس کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ ادھر میں نے دیکھا، آپ اندازہ لگائیں، وہ حضرت حسن کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چلتا رہا، میں پیچھے پیچھے چلتا رہا، میں نے کیا دیکھا کہ شہر کا دروازہ آپ کے لیے خود بخود کھل گیا، آپ باہر ہو گئے۔ اب کیا دیکھتا ہوں، بغداد کے شہر، بغداد کا محلات اب پیچھے رہ جاتا ہے، بغداد کے جنگلات شروع ہوتے ہیں، بغداد کے جنگلات تو شروع ہوئے، ابھی تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہم ایسی جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں نہ بغداد ہے، نہ بغداد کے محلات ہیں، نہ بغداد کے مکانات ہیں، نہ بغداد کے وہاں جنگلات ہیں۔ میں کیا دیکھتا ہوں، ایک ایسی جگہ ہے جس کو میں پہچانتا ہی نہیں، جس کو میں پہچانتا نہیں تھا۔ حضرت حسن بن تنزنہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، حضرت مولانا مدثر صاحب کا بس میں بات ختم کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے، حضرت حسن بن تنزنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے پیچھے پیچھے چلتا رہا اور میں نے کیا دیکھا، ہم ایک ایسی جگہ ہے جس کو میں پہچانتا نہیں ہوں۔ سرکار غوث اعظم اس بستی میں، اس قریہ میں داخل ہوئے، ایک دو گلیاں کراس کرنے کے بعد ایک مکان میں داخل ہوئے۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ میں پیچھے پیچھے چلتا رہا، اس مکان میں داخل ہوا جو مکان سرائے نما لگتا تھا، سرائے کی طرح تھا۔ میں نے وہاں جا کر کیا دیکھا کہ وہاں 6 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بڑی اعلیٰ قسم کے لگ رہے تھے، جن کے چہرے جگمگا رہے تھے، اور ایک کمرے سے مجھے کڑھانے کی آواز آ رہی تھی، مجھے رونے کی کسی کی آواز آ رہی تھی، اور وہ تھوڑی ہی دیر کے بعد آواز رونے کی بند ہو گئی، آواز کڑھانے کی بند ہو گئی۔ پھر میں نے کیا دیکھا، کوئی آنے والا وہاں سے آیا اور جدھر سے وہ آواز آ رہی تھی وہ اس طرف جاتا ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا، جب وہ واپس آیا باہر نکل کے، اس کے کانوں پر ایک لاش تھی، ایک جنازہ تھا، وہ باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں، ستون کی آڑ لے کر کے میں یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ حضرت حسن کہتے ہیں میں یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کیا دیکھا، ایک اور باہر سے آنے والا شخص آیا، اس کی موچیں بڑی 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 تھی، اس کے بال لمبے لمبے تھے، ڈراؤنی شکل تھی، اس کو غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ سرکار غوث اعظم نے اس کے بالوں میں کنگھی کی، اس کی موچھوں کو تراشا، اس کو کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھا کر کے اس کا نام محمد رکھا۔ یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں حضرت حسن، رات کا وقت ہے۔ حضرت حسن کہتے ہیں کہ بس اس کے بعد آپ نے انہیں حکم کچھ دیا اور واپس ہو گئے۔ جب واپس ہوئے، ابھی تھوڑی ہی دور چلے تھے، میں نے کیا دیکھا، وہ شہر، وہ قریہ اب یہاں نہیں ہے، اب ہم اپنے بغداد کے جنگل میں پہنچ چکے ہیں، بغداد کے محلات نظر آ رہے ہیں۔ ہم آگے بڑھے، شہر کا دروازہ آپ کے لیے خود بخود کھل گیا، اندر داخل ہوئے، اور جیسے ہی آپ اندر داخل ہوئے، مدرسے کا دروازہ آپ کے لیے خود بخود کھل گیا۔ مدرسے سے کراس کرتے ہوئے آپ اپنے گھر آئے، گھر آ کر کے بستر پر لیٹ گئے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت حسن بن تنزنہ کہتے ہیں کہ میں روز مرہ کی طرح آج بھی شرف تلمذی حاصل کرنے کے لیے، شاگردی حاصل کرنے کے لیے، سبق حاصل کرنے کے لیے سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھ گیا، لیکن آج عجیب ہیبت آئی ہے، آج عجیب حالت ہے، میری جرأت نہیں ہو رہی ہے، گویا کہ زبان پر کسی نے تالا لگا دیا ہو، زبان میری کھل نہیں رہی ہے۔ سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، مسکرائے اور فرمایا بیٹا پڑھو، کوئی مذاکرہ نہیں، پڑھو، سناؤ، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت حسن تنزنہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر قسم دے کر کے غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کیا، سرکار ذرا بتائیں تو صحیح وہ رات والا معاملہ کیا ہے، وہ رات والا معاملہ کیا ہے۔ سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا، سنو، ہم جس شہر میں پہنچے تھے وہ بغداد نہیں تھا، نہ بغداد کے آس پاس کا کوئی گاؤں یا کوئی شہر تھا، بلکہ وہ شہر نہاون تھا۔ اللہ اکبر، وہ شہر نہاون تھا، اور وہاں جو تم نے سرائے میں 6 لوگوں کو دیکھا تھا، وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے، بلکہ اعلیٰ قسم کے ابدال تھے۔ سبحان اللہ، کے بڑی تھے، اعلیٰ قسم کے ابدال تھے، اور تم نے ایک کمرے سے جدھر سے کڑھانے کی آواز آ رہی تھی اور وہ تم نے سنی تھی، تو وہ ان 7 ابدالوں میں کا ایک ابدال
جاری ہو چکا تھا، اس کا انتقال کا وقت قریب آ چکا تھا، اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا کہ میں وہاں جاؤں اور ابدال کا انتظام کروں، لہٰذا میں وہاں پہنچا، اس کا انتقال ہو گیا، اور جو وہاں سے آنے والا ایک شخص آیا تھا وہ کوئی عام آدمی نہیں تھا بلکہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ سبحان اللہ، حضرت خضر علیہ السلام تھے، انہیں حکم ہوا تھا کہ اس ابدال کی تجہیز و تدفین کا انتظام کریں، اسی لیے اس جنازے کو لے کر کے وہ باہر چلے گئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں دیکھیں آپ حضرات، اس کے بعد غوث اعظم نے فرمایا، اس کے بعد جو تم نے دیکھا ایک آنے والا باہر سے آیا، وہ کوئی مسلمان نہیں تھا بلکہ قسطنطنیہ کا رہنے والا ایک عیسائی تھا، قسطنطنیہ کا رہنے والا ایک عیسائی تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ اسے ابدالیت کے منصب پر فائز کر دیا جائے، لہذا میں نے اللہ کے حکم سے اسے کلمہ پڑھایا، اس کی مونچھوں کو تراشا، اس کے بالوں کو سنبھالا، اور کلمہ پڑھانے کے بعد اسے ابدال بنا دیا۔ اب وہ ان 7 ابدالوں میں کا ایک ابدال ہے۔ غوث اعظم سرکار نے مسکرا کے فرمایا کہ ہماری زندگی میں یہ واقعہ کسی سے مت ہے۔ یہ شان ہے کس کی؟ میرے شیخ عبد القادر جیلانی کی، بندہ قادر کا ہے، قادر بھی ہے عبد القادر، سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابائی حضرات محترم، میں نعت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنانے کے لیے بات دے رہا ہوں، جس سے میرے مولا شاعر اسلام نتائج کر رہا جناب علیہ ستر صاحب سے ہے۔ آئیے حضرات محترم، آنے والے مہمان کا استقبال نعرے تکبیر کی صدا میں کر لی جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت شاعر اسلام علیہ ستر صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ممبر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تشریف فرما، قابل قدر لائق محترام علماء اہل سنت و معزز سامعین اکرام، علی ستر کو محبت بھرے سلام کے ساتھ قبول کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ حضرات اپنی معطوفی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں خطیب اہل سنت، خطیب نوجوان حضرت علامہ مولانا مدثر صاحب قبلہ، مرشد اہل سنت بھائی ارباز واسطی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، اور اصل میں یہ محفل جو ہے عرص دادم حضور کے صدقے میں سجائی گئی ہے، اور ان محفلوں میں وہی انسان بیٹھا کرتا ہے جسے ان سے محبت ہوا کرتی ہے۔ جو لوگ صرف مزے کے لیے آتے ہیں وہ مزہ لے کر چلے جاتے ہیں، اور جو محبت میں آتے ہیں الحمدللہ آخر تک بیٹھتے ہیں۔ تو آپ چیک کھلاؤ۔ تو میں بس ایک مرتبہ گزارش کروں گا کہ باقی اگر دادم حضور کی محبت دل میں بسی ہوئی ہے تو وہ جلد از جلد فارغ ہو کر محفل میں آ جائیں اور ثواب کے حقدار بنے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بس مختصر سے لوگ رہ گئے ہیں،
انشاءاللہ اگر آپ لوگ ہی دل سے سنیں گے تو انشاءاللہ کو سنا کر جاؤں گا. باقی اگر آپ لوگوں کو محبت ہے میں آپ کا مہمان ہوں, اگر آپ ایک بات نہیں مانے تو آپ حضرت آگے تو آ جائیے, کچھ سننے سنانے کا ماحول بنے گا انشاءاللہ تعالی. یہ ضرور نہیں ہے کہ ہزاروں کا مجمع ہو, اگر کم لوگ ہوں لیکن جذبے والے ہوں انشاءاللہ ہزار پہ بھاری ہے نا. تم ایک مرتبہ جھوم جھوم کے درود پاک پڑھے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ علیہ والسلام علیہ رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں ایک مطلب حاضر کرتا ہوں, سماعت کریں. آصف بھائی آپ ادھر آ جائیے, بھجن آپ بھی آ جائیے, چچا جان آپ بھی آ جائیے. یہ ذکر کی محفل ہے, کچھ دیر سننے سنانے کا ماحول بن جائے نا. نبی کی نعت ہے, دادا بزرگ کا, جتنے بھی لوگ یہاں آئیں گے انشاءاللہ صدقہ لے کر جائیں گے. علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں, میں ایک شعر پڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطخا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا, جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. بھائی جان بس تھوڑی دیر رک جائیے نا, تو اس میں پھر ذہن لگ جائے گا, پھر یہ بھی نہیں سن پائیں گے ہے نا. تو مسکرا کے بولے سبحان اللہ, اور اونچی آواز میں بولے سبحان اللہ. جس طرح سے آپ سنیں گے انشاءاللہ میں سنانے کی کوشش کرتا ہوں نا. میں پتلا پڑھ رہا ہوں, سماعت کریں. میں عشق نبی کی گلیوں سے انشاءاللہ تعالی سماعت اچھی رہیں گی, نبی کی نعت بھی اچھی لگے گی. میں عشق نبی کی گلیوں سے گلشن کو سجانے والا ہوں, میں عشق نبی کی گلیوں سے گلشن کو سجانے والا ہوں, میں عشق نبی کی گلیوں سے گلشن کو سجانے والا ہوں. ہونٹوں پہ درود سجا لو, ہونٹوں پہ درود سجا لو, میں نعت سنانے والا ہوں. ہونٹوں پہ درود سجا لو, میں نعت سنانے والا ہوں, میں نعت سنانے والا ہوں. اچھا لگا, بہت لاجواب. اب مجھے زیادہ مجمع کی ضرورت نہیں, آپ لوگ ہی کافی ہیں میرے لیے. میں جی مجمع میں دم ہوں انشاءاللہ لطف آتا ہے. اب میں کلام علامہ حسن صاحب کا پڑھتا ہوں. مدثر بھائی انشاءاللہ میں نے جہاں بھی پڑھا لوگوں نے بہت دعا سے نوازا. اب میں یہاں کی رچھا کی سرزمین پہ دادا حضور کی بارگاہ میں پڑھتا ہوں. آپ سن کے بتائیے, میں پڑھ کے بتاتا ہوں. کہیں جھوم کے سبحان اللہ. کہ دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, سبحان اللہ. میں گانے کا حدیث چاہوں گا. دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو, جھکا ہو
ही सजदे में अदा हो। और झूठे सुभान अल्लाह। आता है फजीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फजीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फजीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, समझ में आ रहा है नबी के नासिर भाई हम में आपका नया मतलब पटन बच्चन भाई नहीं जुड़ के सुभान अल्लाह और तरफ के बोले सुभान अल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुदस्सिर भाई जानते हैं बड़े जैसे करता हूँ और आज तो माशाल्लाह ये मेरी किस्मत कि दादा हुजूर की बारगाह मेरी हाजिरी हो गई है ना। तो आप लोग बस सुन के बताइए इंशाल्लाह मैं पढ़ता हूँ। बड़े बड़े लोगों को देखा है मैंने, बहुत बड़े मजमे में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से नाते पड़ी है, लेकिन आप मुख्तसर हैं लेकिन दमदार है सुभान अल्लाह। इसका काम बिल्कुल ना करें। एक मतला हाजिर करता हूँ, मोहसिन भाई लाजवाब साउंड है, बहुत अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह पाक खूब बरकत अता फरमाए। हो सके तो मेरे साथ मतला पढ़ें। मुस्तफा 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 मेरा दिल मुस्तफा मेरी जान मुस्तफा मेरा दिल मुस्तफा मेरी जान मुस्तफा जाने जाना मुस्तफा जाने इमाम मुस्तफा जाने जाना मुस्तफा जाने इमाम मुस्तफा इश्क करते हो किससे बताओ जरा किस पे आशिक हो तुम जब ये पूछा गया किस पे आशिक हो तुम जब ये पूछा गया इश्क करते हो किससे बताओ जरा इश्क करते हो किससे बताओ जरा हाँ बताओ जरा हाँ बताओ जरा हाँ बताओ जरा हाँ बताओ जरा झूम करे है उठे ये बिलाल हबशी झूम करे है उठे ये बिलाल हबशी मुस्कुरा पर उमैया से खुल कर कहा कि मेरा दिल मुस्तफा मेरी जान मुस्तफा मेरा दिल मुस्तफा मेरी जान मुस्तफा 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 और ऊंची आवाज में मुस्तफा 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 शेर आसिफ भाई तारीफ के हवाले से करता हूँ मुदस्सिर भाई दुआएं कहीं झूठे अब आप लोग इसकी नियत से बैठे तो बोल सकते हैं सुभान अल्लाह। आई जिक्र करते हैं ज़िंदगी का जिसने सब कुछ किया है नबी पर फिदा जिसने हर हाल में की नबी से वफा गार में भी जो सरदार के साथ था गार में भी जो सरदार के साथ था गार में साथ था गार में साथ था गार में साथ था गार में साथ था उसने ऐसी निभाई नबी से वफा उसने ऐसी निभाई नबी से
तरसता रहा और वो कहता रहा कि मेरा दिल मुस्तफा मेरी जान मुस्तफा मेरा दिल मुस्तफा मेरी जान मुस्तफा 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 मुस्तफा। ये भी शेर मुलाज़ा फरमाए कहीं झूम के सुभान अल्लाह। या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह का आप सुनना चाहते हैं पढ़ नहीं पा रहे, या ऐसा लग रहा है कि आप बोल नहीं पा रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस कलाम को मैं जहाँ भी पढ़ता हूँ लोग बहुत दुआ से नवाजते हैं। या तो आप थक गए हैं या फिर नींद आ रही है, ऐसा ही है ना? तो पढ़े मेरे साथ मुस्तफा 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 वो उम्र जिसको कहते हैं मर्द खुदा, वो उम्र जिसको कहते हैं मर्द खुदा, जिसको पाने से मांगी नबी ने दुआ, अगर मेरे बाद होता नबी दूसरा, अगर मेरे बाद होता नबी दूसरा तो उम्र होता प्यारे नबी ने कहा, तो उम्र होता प्यारे नबी ने कहा, हाँ नबी ने कहा, ये नबी ने कहा, हाँ नबी ने कहा, ये नबी ने कहा। दर्द को वार को जिसकी तलवार का, दर्द को वार को जिसकी तलवार का, उसने मैदान में आकर ये सबसे कहा कि मेरा दिल मुस्तफा मेरी जान मुस्तफा मेरा दिल मुस्तफा मेरी जान मुस्तफा 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 मुस्तफा। इसके हवाले से कि महफिल सजी होती है, यकीन इंशाअल्लाह सरकार दादा भी का सबका हम लोग पा रहे हैं और उन्हीं की ही पैदा में बरकत है कि आप लोग सीखे पढ़ेंगे है ना बस आप सीखे रहेंगे इंशाअल्लाह। बोलिए इंशाअल्लाह। हमने आखिरी शेर पढ़ा होगा मक्ते की शक्ल में। मुदस्सिर भाई मैं तवज्जो को तालिब रहो कहीं झूम के सुभान अल्लाह अल्लाह। सिर्फ बज़मी का अख्तर ये मिसराना था, सिर्फ बज़मी का अख्तर ये मिसराना था, सिर्फ बज़मी का अख्तर ये मिसराना था, सिर्फ बज़मी का अख्तर ये मिसराना था। मुस्तफा के गुलामों की थी ये सदा, मुस्तफा गुलामों की थी ये सदा, हाँ यही कहते हो ये सभी औलिया, चाहे गौसुल बरा हो या ख्वाजा पिया, चाहे ख्वाजा पिया हो या गौसुल बरा, चाहे गौसुल बरा हो या ख्वाजा पिया, चाहे ख्वाजा पिया हो या गौसुल बरा। शाह जी आला हज़रत ने भी ये कहा, शाह जी आला हज़रत ने भी ये कहा, कह गए है बड़े के अख्तर रज़ा के मेरा दिल मुस्तफा मेरी जान मुस्तफा मेरा दिल मुस्तफा मेरी जान मुस्तफा 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 मुस्तफा। एक मतलब शेर में मन का मन पड़ता है रोजे पाक में अल्लाह ये नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इंशाअल्लाह सब लोग दीवाने बैठे हैं और मन को सुनकर इंशाअल्लाह खामोशी नहीं रखेगा। मुझे यकीन है बाकी अगर ज्यादा हजरत से मोहब्बत है तो खामोश रहना ही चाहिए। एक मर्तबा बोले या रसूल अल्लाह और वो ये बात बोले सुभान अल्लाह। मैं अपना हाजिर करता हूं समाप्त करें। आपका जो दरे खुला है, आपका जो दरे खुला है, हज़रत दादा मियां बोले या रसूल अल्लाह। आपका जो दरे खुला है, आपका जो दरे खुला है, हज़रत दादा मियां आपका जो दरे खुला है, हज़रत दादा मियां आज नूरे छवालों के लिए तोड़ी है, आज पूरे छवालों के लिए तोड़ी है। आज पूरे हमारे घरों में हज़रत दादा मियां। आप लोग बहुत अच्छा लग रहा है सुभान अल्लाह। अपने से सुन लीजिए जो लोग अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करते हैं वो खामोश